Punjab textbook of English 10th class, chapter number 1, Hazrat Muhammad, Social Reforms for the Rights of Women, Orphans and Slaves. اسٹوڈنٹس اس کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ آپ کو جس طریقے سے یہاں ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی اس سے آپ کو سینٹینس کا سٹرکچر سمجھنے میں، آپ کو انگلش خود سے لکھنے میں کافی ہیلپ ملے گی۔ اس کو محض چند مارکس کی ٹرانسلیشن کے لیے نہیں آپ لرن کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کی بک سے ٹرانسلیشن کریم کرنے کے عادی ہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے، یہ ڈیڈلی پوائزن ہے، اس سے کبھی آپ انگلش نہیں سیکھ سکتے ہیں۔ انگلش سینٹینس کے سٹرکچر کو سمجھنا چاہیے، جیسے بعض سینٹینسز کمپلیکس ہوتے ہیں تو ان کو پھر ہم اس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے کہ ان کو پیسز میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو اس کی بامحاورہ ٹرانسلیشن کر کے دیں گے، کیونکہ جب آپ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو انگلش کی ترتیب اور اردو کی جو ترتیب ہے، آرڈر ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو ہم لفظی طور پر بھی بعض سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا بامحاورہ اردو میں ہم نے کیسے ترجمہ کرنا ہے۔ تو آپ نے جو ٹرانسلیشن لکھنی ہوتی ہے وہ بامحاورہ ہوتی ہے۔ بعض سینٹینس سمپل ہوتے ہیں اور اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہمیں کہ ہم بامحاورہ ترجمہ کریں، ان کا ترجمہ پہلے سے ہی وہ بامحاورہ انداز سے ہو جاتا ہے، یا وہ سینٹینسز اتنے ایزی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فوکس کرنا ہے ٹرانسلیشن کے اوپر، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو آئیے ہم ٹرانسلیشن کا اب باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 2، پیرا نمبر 1۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the last رسول of اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ In the 7th century عربیہ، 7ویں صدی کے عرب میں، he transformed a deeply tribal and unjust society into one۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت قبائلی، اب یہاں پہ دیکھیے ڈیپلی ٹرائبل، ڈیپلی سے یہاں مراد ہے نہایت، ٹرائب قبیلے کو کہتے ہیں، ٹرائبل نہایت قبائلی، اینڈ انجسٹ سوسائٹی اور غیر منصفانہ معاشرے کو انٹو ون ایک ایسے معاشرے میں تبدیل کر دیا، بیسڈ آن ویلیوز آف جسٹس، کمپیشن اینڈ ایکویلٹی، جس کی بنیاد انصاف، انسانی ہمدردی اور مساوات کی اقدار پر تھی۔ among his most ground breaking، اب یہ دیکھیے یہاں پر یعنی سب سے انقلاب برپا کرنے والی یا سب سے انقلابی ریفارمز ہوتی ہیں، اصلاحات، aimed at uplifting the most marginalized and oppressed groups of his time، women، orphans and slaves، جن کا مقصد اس دور کے سب سے زیادہ پسماندہ اور مظلوم طبقات، مثلاً خواتین، یتیموں اور غلاموں کی پسماندہ حالت یا بگڑی ہوئی حالت یا حالت زار کو بہتر بنانا تھا۔ His teachings to reform the society، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات embedded in قرآن and his practices سنہ، قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں شامل ہیں۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر سنہ بریکٹ میں ہے، بریکٹ میں جو لفظ ہوتا ہے وہ اپنے سے جو پریویس ورڈ ہوتا ہے، پچھلا لفظ جو ہوتا ہے اس کی وضاحت وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر پریکٹسز کی وضاحت کے لیے استعمال کیا گیا ہے سنہ، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ پریکٹسز سے مراد سنت ہے، یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں۔ which continue to influence millions across the globe، جو آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کو متاثر کر رہی ہیں۔